آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کرنے جا رہے ہیں جو صرف ایک فلڈ کا نیچرل ڈیزاسٹر نہیں بلکہ ایک پری پلانڈ اور ٹارگیٹڈ ایکشن ہے۔ جی ہاں، یہ ہے انڈیا کا واٹر ٹیررزم، جس کا نشانہ اس دفعہ بنایا گیا کرتارپور صاحب، وہ پوتر ستھان جہاں گرو نانک دیو جی نے اپنی زندگی کے آخری لمحات گزارے تھے۔ جی بالکل احمد، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے۔ سکھ کمیونٹی کی سیکرڈ سائٹس کو ہمیشہ سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ بھارتی اسٹیٹ کی پالیسی کا یہ حصہ رہا ہے کہ سکھوں کی سیکرڈ سائٹ کو ٹارگٹ کیا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ 1984 کے اندر سکھوں کا جینوسائیڈ کیا گیا، ساتھ ہی ساتھ سکھ قوم کے سب سے پوتر دھارمک ستان گولڈن ٹیمپل کے اوپر بھارتی فوج کی جانب سے توپوں اور ٹینکوں کے ساتھ اٹیک کیا گیا۔ آپریشن سندور کی اگر ہم بات کریں تو گردوارہ جنم ستان ننکانہ صاحب پر ڈرونز کے ساتھ اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی، جسے پاکستان آرمی کی جانب سے ناکام بنایا گیا۔ اس مرتبہ بھارتی سرکار کی جانب سے ہتھیار بدل کے پانی کو استعمال کرتے ہوئے ایک واٹر ٹیررزم کا پیغام دیا گیا اور کرتارپور صاحب کو اٹیک کیا گیا۔ اس سے بیسیکلی یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ سکھ قوم کے مقدس مقامات کو ٹارگٹ کرنا بھارتی سرکار کی پالیسی کا حصہ ہے۔ کبھی گولیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، کبھی ڈرونز کے ساتھ، اور اس مرتبہ پانی کے ساتھ۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ انڈین گورنمنٹ نے کافی ٹائم تک پانی روکے رکھا اور پھر ایک ہی مرتبہ اتنی شدت کے ساتھ ریلیز کیا گیا بارڈر ایریاز میں، جس سے کہ کرتارپور صاحب سیدھا ڈائریکٹ افیکٹ کیا جا سکے۔ یہ کلیئر پروف ہے کہ یہ کوئی نیچرل فلڈ نہیں تھا بلکہ ایک ڈیلیبریٹلی اسٹریٹجی تھی تاکہ سکھ قوم جو ہے اس کے پوتر ستھان کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ لیکن دوسری طرف پاکستان کی جانب سے بہترین حکمت عملی کا مظاہرہ سامنے آیا۔ اس چیلنجنگ موقع کے اوپر فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے ہیلی کاپٹر بھیجے گئے، اور جب موسم کی خرابی کی وجہ سے ہیلی کاپٹر آپریٹ نہیں کر سکے تو بوٹس کے ذریعے ریسکیو آپریشن کیے گئے۔ یہ ایک پرفیکٹ ایگزامپل تھی ٹیم ورک کی، جہاں تمام ادارے مل کر ریسکیو کو استعمال کر رہے تھے۔ اور یہ ایک ریسکیو آپریشن نہیں تھا، یہ ایک سیدھا میسج تھا کہ پاکستان اپنی دھرتی پر مذہبی مقدس مقامات کی حفاظت کرے گا، جیسے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے کہا کہ فیلڈ مارشل اس وقت پاکستان کی عوام کی خدمت کی بہترین مثال قائم کر رہے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خود بھارت کے اندر بسنے والی سکھ کمیونٹی یہ بلیو کرتی ہے کہ مودی گورنمنٹ پانی کو ویپن کے طور پر ان کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ اس کا اثر صرف پاکستان کے کرتارپور صاحب پر نہیں بلکہ بھارتی پنجاب کے اندر بسنے والے مظلوم کسانوں پر بھی ہو رہا ہے، جہاں فلڈ اور پانی کا کنٹرول ڈائریکٹلی ان کی زندگیوں کو اور کھیتی باڑی کو تباہ کر رہا ہے۔ تو ایک طرف ہے انڈیا کا واٹر ٹیررزم جہاں پانی کو ویپن بنایا جا رہا ہے اور سکھ سیکرڈ سائٹس اور پنجاب کے فارمرز کے خلاف، اور دوسری طرف ہے پاکستان کا ریسکیو، رسپیکٹ اور پروٹیکشن۔ یہ کنٹراسٹ دنیا کو دکھاتا ہے کہ اصل میں پیس اور امن کی طرف کون ہے اور ظلم اور ایگریشن کی طرف کون ہے۔